اللہ پاک کو پسند ہے کہ توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے۔ اللہ پاک نے قرآن میں حکم بھی دیا اور فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، بندہ جب اس اخلاص کے ساتھ استغفار کرتا ہے کہ اللہ ہی تو ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو رب کریم خوش ہو کر فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کی بخشش فرمانے والا ہوں، میرا بندہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میں اسے معاف فرمانے والا ہوں، درگزر فرمانے والا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے پھر اس کے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو توبہ استغفار کی کثرت ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا دو کام اور بھی مزید کرنے ہیں جس کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ فرمایا ایک تو یہ کہ اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معروضہ کرتے رہنا کہ اللہ تو اس سے ہم جنت مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر یہ درخواست یہ بھی کرتے رہنا کہ اللہ جہنم سے اور دوزخ کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے۔ تو یہ چار کام حضور پاک علیہ السلام نے عمومی اعمال رمضان کے طور پر عطا فرمائے ہیں۔ تراویح کے علاوہ، تلاوت کے علاوہ، تہجد کے علاوہ ہے، یہ اعتکاف کے علاوہ ہے، ہر وقت انسان یہ کام کرتے رہے۔ استغفار پڑھنا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، جنت کا سوال کرنا ہے۔ جنت کا سوال کرنے میں یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی عمل کے بعد جنت کیوں مانگیں، کہ ہم مزدور تھوڑے ہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ سے جنت مانگو، ہمیں مانگتے رہنا چاہیے جنت، کیونکہ اللہ کی رضا بھی بندے کو حاصل ہوگی تو جنت ہی میں اللہ پاک انعام عطا کرے گا۔ اللہ کسی سے راضی ہے کہہ کر اس کی علامت کیا ہے کہ اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی رضا کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ صلہ یہی ہے کہ اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، دیدار حق بھی جنت میں نصیب ہوگا، لقائے حبیب پاک بھی جنت ہی میں ہوگی۔ تو لہذا جنت سے مجھے کیا مطلب ہے نہیں بولنا۔ بعض لوگوں میں یہ بے باکی ہوتی ہے بھئی ہم کو کیا کرنا جنت سے، وہ زاہدوں کو چاہیے جنت، ہم تو عاشق ہیں، ہم کو جنت کی کیا ضرورت ہے۔ ایسی بات نہیں، جنت کی توہین نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو، فرمایا جنت کا اعلیٰ درجہ جنت الفردوس۔ بعض بزرگوں کے احوال جو ہوا کرتے ہیں ان کے خصوصی حالات کے اعتبار سے بات ہوتی ہے، ان کی کیا کیفیات تھی، وہ کس کیفیت میں رہ کر کہے تھے اور کس مرحلے میں تھے وہ جانیں، ہم وہ الفاظ کو ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جنگل میں چرواہا اللہ سے دعا کر رہا تھا، عجیب انداز کی دعا کر رہا تھا، اس میں بہرحال کچھ ایسے الفاظ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں آیا۔ آپ نے تنبیہ کی، فرمایا کہ اللہ سے ایسی باتیں کیوں کرتا ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اس کے بعد وہ بہت ہی نادم ہو گیا کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ تم کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ بندوں کو ہم سے ملاؤ، اس لیے تو نہیں بھیجا گیا کہ بندوں کو ہم سے دور کرو، تم ملانے کے لیے آئے ہو، جوڑنے کے لیے آئے ہو، الگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ تو مطلب یہ تھا کہ وہ دیوانگی کے عالم میں کہہ رہا تھا، اللہ کو پسند تھا۔ تو اب وہ احکام مجذوبی کی حالت میں یا غلبہ حال میں جو بزرگوں سے متعلق باتیں آتی ہیں وہ الگ حالات ہوتی ہیں، کیونکہ کتابوں میں پڑھنے کے بعد ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسی حالت ہماری ہے، ہماری کیسی حالت، ہم تو اس حالت میں نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہم اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے جیسا فرمایا اللہ سے جنت مانگے، جنت الفردوس مانگے، دوزخ سے حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس کا حکم فرمایا۔ اور ہمارے پاس جو عام طور پر رمضان کے بابرکت مہینے میں غفلتیں ہوتی ہے، تراویح کے سلسلے میں بڑی غفلت ہوتی ہے۔ تجارت سے جو لوگ وابستہ ہیں یا ملازمت کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری اتنی شدید ترین مصروفیات ہے، اس میں تراویح وغیرہ ہم سے کہاں ہو سکتی ہے، لہٰذا تراویح نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیے خانہ کعبہ کا طواف جو ہوتا ہے وہ عبادت سوائے مکہ مکرمہ کے پوری کائنات میں کہیں بھی نہیں ہو سکتی، صرف مکہ مکرمہ کے لیے ہے، طواف صرف وہیں ہو سکتا ہے، وہ عبادت سوائے اس مقام کے کہیں اور ادا نہیں کی جا سکتی۔ یہاں اگر آپ مسجد کا طواف کرنا چاہیں تو عبادت نہیں بنے گا، چکر ہوگی، عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے گھر کا طواف، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے لیکن بیت اللہ کا طواف کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے حضرت مہدی سکن رحمۃ اللہ علیہ سے جب حجاج یا عمرے کو جانے والے معتمرین پوچھا کرتے تھے کیا کریں وہاں مکہ مکرمہ میں، تاکید اس بات کی کیا کرتے تھے کہ کثرت سے وہاں طواف کیا کرو، اس لیے کہ وہ عبادت وہیں ادا ہو سکتی ہے، کہیں اور ادا نہیں ہو سکتی۔ اور مدینہ طیبہ میں سرکار کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھو، اور دلال الخیرات شریف کا جن کو پڑھنے کا اذن رہتا ان سے فرماتے کہ دلال الخیرات کا خاص طور پر اہتمام کرو، ہو سکا تو دن میں ایک مکمل پڑھنے کی کوشش کرو، مکمل مرتبہ ایک پورا ختم کرنے کی کوشش کرو۔ تو غرض کہ وہ طواف جس طرح سے خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے، تراویح صرف ماہ رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں پڑھنا چاہیں گے تو تراویح نہیں پڑھ سکتے، کہیں بھی جائیں گے آپ تو تراویح صرف ماہ رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں اگر ہم غفلت کر دیں گے تو پھر زندگی میں کبھی اس کا کوئی موقع رہے گا بھی نہیں۔ اگر ہم جائزہ لیں، تاجر حضرات اگر سوچیں دیکھیں شعور میں آنے کے بعد سے آج تک کتنے سال تراویح پڑھے، بولے تو جواب صفر میں رہتا، فرصت ہی کہاں ملتی۔ تجارت کے لیے مصروفیت ہے، دکانیں کھلے ہوئے، کپڑے کی دکانیں ہیں، مختلف قسم کی دکانیں ہیں، اور لوگ
زیادہ آتے ہیں، اور آزمائش یہ ہے کہ ایسے وقت میں گاہک زیادہ آتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے مختلف طریقوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جو عبادت ہمارے لیے بطور خاص اضافہ عطا کی ہے رمضان میں، وہ تراویح ہے۔ اور سرکار نے بھی کیا فرمایا؟ تراویح پڑھو نہیں فرمایا۔ دیکھیے جملے کیسے ہیں سرکار، ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم وسننت لکم قیامہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں فرمایا، اور میں نے اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو تمہارے لیے سنت بنایا ہے فرمایا۔ سرکار یہ بھی فرما سکتے تھے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں اور تراویح بھی پڑھا کرو، ایسا نہیں فرمایا۔ وسننت لکم قیامہ فرمایا، میں نے اس کے قیام کو تمہارے لیے سنت مقرر کیا ہے۔ تو سرکار نے میں نے اس کو تمہارے لیے سنت مقرر کیا ہے فرما کر امتیوں کو رغبت دلا رہے ہیں کہ یہ میری سنت ہے، میں نے مقرر کیا ہے۔ میرے مولا نے تو صرف رمضان میں تمہارے لیے روزے مقرر کیے ہیں، اب میں نے اپنے مولا کی بارگاہ سے جو اختیارات پائے ہیں تشریعی اختیارات سے میں نے تراویح کو تمہارے لیے مقرر فرما دیا، ایک عبادت کا اضافہ میں نے کر دیا ہے۔ تو 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض فرمائی ہے، گو کہ اس کی تفصیلات حضور پاک علیہ السلام نے بتلائی ہیں، لیکن فرائض اللہ نے دیے وہ 5 وقت کی نمازوں کے۔ روزے کی فرضیت اللہ پاک نے دی ہے، تراویح حضور پاک علیہ السلام نے عطا کی اور فرمایا کہ میں نے اس کو تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت کریمہ کو بحسن و خوبی ادا کیا جائے، اس میں غفلت نہ برتی جائے، لاپرواہی نہ کی جائے۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے آگے فرمایا فمن صامہ وقامہ، جو روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اپنے گناہوں سے ایسے باہر آ جاتا ہے جیسے کہ وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، بالکل پاک صاف ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی میل کچیل نہیں رہتا، بالکل پاک ہو جاتا ہے، گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، من ذنوبہ تمام گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی بشارت دے رہے ہیں شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام کو کتنا اہتمام ہے تراویح سے، آپ دیکھیے جامع ترمذی میں حدیث مبارک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن جو تراویح جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کو پڑھائی، اس میں ایک دن تو آپ نے اتنا طویل قیام فرمایا، اتنا طویل قیام فرمایا کہ صحابہ کہتے ہیں حتی تخوفنا ان یفوتنا الفلاح، ہمیں اس بات کا ڈر ہونے لگا کہ کہیں سحری کا وقت نہ چلا جائے۔ یعنی پوری رات بھر سرکار دو عالم علیہ السلام تراویح پڑھاتے رہے۔ شوق اللہ کی عبادت کا، ذوق امت کو تعلیم دینے کا کیسا ہے، اللہ سے لو لگانے کا کس طرح سے آپ نے اپنے عمل مبارک سے نمونہ عطا فرمایا۔ عشاء کی نماز کے بعد سے قیام فرما ہے پیارے آقا، صحابہ اقتداء میں پڑھ رہے ہیں، سحر کا وقت آ گیا، پوری مکمل رات بھر تراویح پڑھی گئی، تہجد ادا کی گئی، وطر پڑھے گئے، حضور پاک علیہ السلام اس طرح پوری رات بھر اہتمام فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس کے بعد کی رات کا انتظار کیا کہ کل تو ایک رات تمام مکمل سحر کے وقت تک سلسلہ جاری رہا، اسی ذوق و شوق میں انتظار فرمانے لگے صحابہ۔ پیارے آقا برآمد نہیں ہوئے، تشریف نہیں لائے، صحابہ کرام نے انفرادی تراویح ادا کر لی۔ بعد میں سرکار نے فرمایا قد خشیت ان تکتب علیکم، مجھے اس بات کا ڈر ہونے لگا، اس اہتمام کو دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے شوق کا، ذوق کا، رغبت کا یہ عجیب معاملہ تھا۔ فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ تراویح بھی تم پر فرض نہ کر دی جائے، تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس کا مجھے اندیشہ ہوا۔ فتعجزوا عنہا، تو تم اس کو ادا نہیں کر سکو گے، فرض بن جائے گی، تو تمہاری خاطر میں نے آنے کا قصد نہیں کیا، اندر ہی تراویح پڑھ لی، انفرادی پڑھ لیا کرو فرمایا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام جماعت 3 دن کرانے کے بعد جلوگر نہ ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے ہماری خاطر کہ کہیں ہم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو اب اندازہ کیجئے ہم پر شفقت کرتے ہوئے سرکار نے اتنا کرم نوازی سے نوازا، اتنا لحاظ فرمایا، تو ہم امتیوں کا کیا حال ہونا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا میں کتنا بھی ہم کمائے تو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دولت بھی ہماری ختم ہونے والی ہے، قبر میں نہ دولت آئے گی، نہ کاروبار آئے گا، نہ تجارت آئے گی۔ اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، جو بھی اگر جماعت کسی وجہ سے چلے گئی، غفلت ہو گئی، تو پھر تراویح فوت نہیں ہوئی، نماز کے ساتھ پھر تراویح پڑھ لینا چاہیے، انفرادی طور پر 20 رکعت پورے تراویح پڑھنا، غفلت اس میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ افطاری کی تیاری میں ہم لوگ عصر کی جماعت کا بھی اہتمام نہیں کرتے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہاں گئے بھائی؟ افطار لانے کے لیے گئے، افطاری لانے کے لیے بازار میں گئے، نماز عصر کا وقت آیا بھی، ادا بھی ہوئی، سنت بھی گئی، جماعت چلے گئی۔ اب اس کے بعد تنہا پڑھ لیں گے تو ادائے کامل نہیں ہوں گی، ادائے ناقص ہوگی۔ کامل ادا اس کو کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، اور رمضان کے بابرکت مہینے میں جماعت ترک کرنا عام طور پہ بھی گناہ ہے، اور اس کی گناہ کی شدت اور بڑھ جائے گی کیونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ تو جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سحر کرنے کے بعد فجر کی جماعت کب تک انتظار کرتے بیٹھیں گے؟ جلدی سحر کر لیے، جیسے اذان ہوئی گھر میں 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض پڑھ کے سو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اہتمام کر کے جانا چاہیے۔ اللہ والوں کے اعمال، ان کے معمولات پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں جو تھے، عام دنوں میں بھی
اشراق اور چاش پڑے بغیر آرام نہیں کیا کرتے تھے، اشراق بھی پڑھتے تھے، چاش بھی ادا فرماتے تھے۔ تو رمضان کے بابرکت مہینے میں یہ نوافل ہونے سے کم نہیں ہو جاتے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، کہ اس میں اگر کوئی خیر کا کام، نفلی کام کرتا ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو اس کو اتنا ثواب اللہ عطا کرے گا جتنا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ تو اب نفل کام میں کیا کریں گے؟ نفلی کام رمضان میں کیا کیا ہوں گے؟ نوافل یہ بھی تو ہے نا، اشراق پڑھنا بھی نفل ہے، چاش پڑھنا بھی نفل ہے، اوابین ادا کرنا بھی نفل ہے۔ تو زندگی میں جو عام نوافل اور سنن رکھے گئے ہیں اس کا رمضان میں باضابطہ اہتمام کریں گے تو فرض کا درست ثواب پائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے بشارت دی، تو لہٰذا ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تھوڑی ہمت کریں گے تو بات آسانی سے ہمارے لیے عبادت میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، آسانی محسوس ہوگی۔ اللہ پاک آسانی کر دیتا ہے پیارے آقا کے صدقے میں۔ جو بندے ہمت کر لیتے ہیں ان کے لیے اٹھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ سحر کو اٹھتے ہیں تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں اور تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں تہجد کی فضیلت ویسے بھی بہت بڑی ہے کہ جو بندہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن کو منور فرما دیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا انسان کے نفس کو پامال کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ اقوم قیلا، اور رات میں اٹھنے سے انسان جب دعا کرتا ہے، کلام کرتا ہے، تو وہ بات جو نکلتی ہے بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، ٹھیک بات نکلتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں درجہ اجابت میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ اقوم قیلا فرمایا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ماہ رمضان میں تراویح کا اہتمام نہ صرف کرنا ہے بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی توجہ دلانا ہے۔ وہ کوئی ساتھی ہم سے ملتا افطار کے بعد، ارے چلو بھی نماز کے نہیں ذرا مجھے کام ہے، تو ٹھیک ہے خدا حافظ نہیں بولنا، اس کو بولنا بھائی کام ہے، زندگی بھر کام ہی ہے، نماز تراویح پڑھ کے جاؤ، کتنی دیر لگتی؟ 3 پارے میں نہیں شریک ہو سکتے، 1.25 پارے میں شریک ہو جاؤ، 1.25 پارہ تو کوئی بار نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے، ایک شبینے میں یا 6 شبینے میں شریک ہو گئے تو سمجھتے کہ تراویح ہو گئی، اب باقی دنوں میں چھٹی مل گئی۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کا سننا مستقل سنت ہے۔ تراویح پورے رمضان میں ادا کرنا یہ بھی مستقل سنت ہے۔ اگر قرآن کریم پورا سن لیے تو اس سے تراویح ہمارے ختم نہیں ہو جاتی۔ تراویح کا سنت جو عمل ہے وہ ہمارے لیے باقی رہتا ہے، اس کو پورے رمضان بھر میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر ایک رات میں سن رہے ہیں، صحیح انداز سے اگر تلاوت ہے، صحیح انداز سے اہتمام ہے تو جائز ہے، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے بقیہ دنوں میں ہم تراویح سے فارغ نہیں ہو جا سکتے۔ تراویح ہمارے لیے یقیناً سنت موقدہ ہے، نہایت ہی تاکیدی سنت ہے۔ اور خواتین و مستورات کو بھی تراویح پڑھنا ہے، گھروں میں پڑھ لیں گے تراویح، اور وہ بھی 20 رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت پر سلام پھرتے جائیں گے، 4 رکعت کے بعد ترویحہ، اس میں تھوڑی دیر بیٹھ کر تسبیحات وغیرہ پڑھیں گے۔ اگر بہت تھک گئے تو کچھ دیر آرام کر کے وقفہ لے کر بھی کر سکتی ہیں، بڑی عمر کی خواتین ہیں، گنجائش ہے، گھر میں کوئی کام رہا تو بھی ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا مختصر کچھ کام کر لے کے بھی کرنا چاہتی ہیں تو بھی کر سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ سب کاموں سے فارغ ہو کے بیٹھ جانا ہے، 1 آدھ گھنٹے کی بات رہتی ہے۔ اگر اللہ کی عبادت کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکے تو پھر کیا کریں گے؟ زندگی میں کب فرصت ملے گی؟ سارے کام کاج رہتے ہیں۔ تو مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ خواتین جب تراویح پڑھ رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، تو ان کے لیے آسانی کریں، ان کو تلوار لے کے نہ ٹھہرے رہیں کہ بھائی فلاں کام کیوں نہیں ہوا، فلاں کام کیوں۔ بہت سے وہ ہیں کہ عبادت بھی کرتے نہیں، عورتوں کو عبادت کرنے بھی دیتے نہیں۔ عام طور پر خواتین میں قرآن کی تلاوت کا زیادہ ذوق و شوق رہتا، لیکن ارے کیا ہر وقت قرآن ہی پڑھتے بیٹھتے رہتے کیا، بلکہ ناراض ہوتے رہتے۔ ایسا نہیں، تھوڑا سا اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے، قرآن کی تلاوت کا موقع دینا چاہیے، خود بھی ہم تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی آسانی کرنا چاہیے رمضان میں۔ یہ بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے کہ ماہ رمضان میں نوکر جو ہیں، ملازمین ہیں، خدمت گزار ہیں، ان کے خدمت کے جو مفوضہ کام ہے اس میں تھوڑا سا تخفیف کر دینا چاہیے، اور جو ان کو دیتے ہیں تھوڑا بڑھا کے دے دینا چاہیے، تنخواہ بھی بڑھا کے دے دینا چاہیے، الاؤنس دینا چاہیے۔ کیا ہوگا؟ انعام کے طور پہ دے دیجیے، رمضان میں اللہ پاک بے انتہا برکتوں سے نوازے گا۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ جو اپنے متعلقہ لوگوں کے ماتحتین کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، تخفیف کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بندہ ایک بندے کے لیے آسانی کیا، سوچیے آپ، ایک تجارت کرنے والا شخص جو مالک ساز و سامان ہے، جس کی تجارت ہے، جو ہنر ہے، بیٹھا ہوا ہے، کام کرنے والوں کے لیے انہیں آسانی کیا، تو کس پہ آسانی کیا؟ اپنے ماتحتین پہ آسانی کیا۔ اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ پروردگار سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اب نوکر ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے یا نہیں؟ بولی، ہمارے خدمت گزار ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ جو بخشش کا ذریعہ ہے اس کی قدر کرنا یا ناقدری کرنا؟ ارے وہ ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ بخشش دے رہا ہے نا، ان کے ساتھ آسانی کرو، اللہ معاف فرما دے رہا ہے، جہنم سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما رہا ہے۔ تو ماتحتین کو ہم کیا کرتے؟ زد و کوب کرتے، تان و تشنی کرتے، بار بار جھڑکیاں دیتے رہتے۔ وہ بیچارہ سنتا ہے کیونکہ غریب ہے، کہیں بھی نوکری نہیں ملتی، کسی کے پاس بھی کرنا ہی پڑتا ہے، تو دھکے کھاتے رہتا، دل دکھتے رہتا اس کا۔ ظلم کرنے والا تو چین سے سو جاتا رات میں، مگر مظلوم کو نیند آتی
مفتی سکن رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں زجاج المصابیح شریف کی حاشیے میں، ظالم ظلم کر کے سجدہ ادا کے بے فکر ہو کر، مظلوم کو رات میں نیند نہیں آتی، دل اس کا دکھتے رہتا، بے چین ہوتے رہتا، اللہ پاک کی رحمتیں اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کی آہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو چلے جاتا ظالم، دنیا بھی جاتی آخرت بھی چلے جاتی، اس لیے ظلم کبھی بھی نہیں کرنا۔ یہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، ایسے دنوں میں تو بہت زیادہ سختیاں کرتے ہیں، وہ بیچارے ایک نماز پڑھا، ارے دیر کیا ہوا، کیا کیوں دیر کر دیا میاں، نہیں سنت ہے پڑھنا ضروری تھا، فرض پڑھ لیا، بڑی بات ہوئی تھی، احسان کر رہے ہیں اس کو، نماز کو چھٹی دے رہے، یہ ہو گیا معاملہ۔ اور غیر مسلموں کی بات نہیں، مسلمانوں میں ہو رہا ہے یہ، اور خاص طور پہ جو مسلمان انتظامیہ ہے اسکولوں کا، بچوں کو سختیاں کر رہے، تھوڑی بات پہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں، ٹھہرا کر دے رہے ہیں ان کو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، تخفیف کرنا چاہیے، ان کے لیے آسانی کرنا چاہیے، اگر تھوڑی بہت ایسی بات ہے نظر انداز کر دینا چاہیے، روزے دار ہے کھڑا کر دے رہے ہیں ان کو، کیوں؟ وہ بیچارے کا کیا قصور ہے، روزہ ہے نا، سحر کیا، صبح فجر میں تھوڑی دیر سو گیا، پہنچنے میں دیر ہوگی، سزا یہ کہ ٹھہر 2 گھنٹے تک ٹھہرنا۔ اب ان سوچتا بھائی یہ کیا ہے، اب بچے احساس کمتری مبتلا ہو کے روزے چھوڑ دے رہے، کیا کرنا، وہاں بہت ورک بہت رہتا ہے، اسکول کا کام بہت رہتا ہے، ہوم ورک زیادہ رہتا ہے، یہ رہتا وہ رہتا، ہر چیز رہتی ہے، زندگی بھر رہتی ہے، وہ تو کرنے کے ہی کام ہے، لیکن فرائض ہے یہ اللہ کے دیے ہوئے فرائض، اس میں اللہ پاک نے جو ہمیں احکام دی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ہر کام کریے لیکن اس کو چھوڑ کر نہیں کرنا، اس کے ساتھ کرنا ہے، اس کو چھوڑ کر کرے تو کسی میں بھی برکت نہیں رہتی ہے، یہ بھی خیال کرنا چاہیے ملازمین کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ، انتظامیہ کو بھی سوچنا چاہیے اپنے ملازمین کے ساتھ کیا وہ سلوک کر رہا ہے، یہاں تو کر لیں گے سختیاں چلے جائیں گے دنیا سے، خبر میں کیا ہمارا حال ہوگا۔ تو پیارے آقا کا کیسا احسان ہے، فرمائے غفر اللہ لہو، کس کو؟ جو ملازمین کے ساتھ آسانی کرتا ہے۔ تو اپنے ماتحتین کو کیا سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ذریعہ بخشش ہے، ذریعہ بخشش جو ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کو کیا کرتا بندہ؟ عزت افزائی کرتا، اس کی تکریم کرتا، تو خیال کرنا چاہیے۔ افطار کرتے وقت اپنے پاس 10 چیزیں 20 چیزیں اگر کھا رہے ہیں تو 2-4 لوگوں کے پاس بھیجنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ کہ ایسے ہیں بھائی ہم اپنے گھروں میں بہت کچھ کھا رہے، پڑوسی کے پاس خالی کھجور ہے، بچے ان کے ترستے رہتے، افطاری کے لیے کوئی خیال کرنے والا نہیں رہتا، ایسے حالات سے گزر رہے ہیں آج مسلمانوں میں، جو غربت زدہ لوگ ہیں ان کا کیا حال ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور پارٹیاں ایسے اعلیٰ درجے کے لاکھوں روپے لگا رہے ہیں، منسٹروں کو بلا رہے ہیں، بڑے بڑوں کو بلا رہے ہیں، ناموری کے لیے کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تو ضائع ہے، کسی بڑے کو بلائے تو برا نہیں ہے، ہم یہ نہیں بولتے مت بلاؤ، بلاؤ اچھا کرو، جس کو چاہے کھلاؤ، لیکن غریبوں کا جو حق ہے بھولو مت۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے کوئی یتیم بچے کے سر پر شفقت سے خالی ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں ہر بال کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج ایسے یتیموں اور غریبوں کی طرف توجہ کرنے والا ہمارے سماج میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دولت سے نوازا ہے تو ہم ایسا استعمال کر رہے ہیں کہ بس ہم سمجھ رہے ہیں ہم مالک ہیں، ہماری محنتوں سے آئی ہے، کسی کو دینا کیا آیا بیچارہ زکوٰۃ لینے کے لیے تو اس کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہوتا، دھتکار دیتے ارے جاؤ جی آج کون بلایا تمہارے کو، ٹھیک ہے بھائی نہیں بلائے، آیا آپ مالدار ہیں شاید دیتے ہوں گے، آیا نہیں بلائے تھے، آیا اللہ بھیجا تو آیا، کیا معلوم کون کس کی شکل میں آ رہا۔ حضرت اللہ پاک آزماتا ہے، بہت طریقوں سے آزماتا ہے۔ سابقہ سرکار امت کے احوال بیان کرتے ہوئے فرمائے بعض ایسے لوگ تھے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ سائل کی شکل میں بھیجا، غریب مسکین کی شکل میں فرشتہ آیا، کہنے لگا بھائی میں غریب ہوں مسکین ہوں، مجھے ایک سفر طے کرنا ہے، ذرا ایک اونٹنی دے دو۔ اونٹ کا مالک بولا کہاں کی اونٹنی دیتے؟ ان بولا بھائی تمہارے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا، نہ اللہ ہی دیا نا تم کو، کیا باپ دادا کی وراثت میں ملی تھی؟ یہ پہلے فقیر تھے اسی کے نام پر دے دو۔ تو کیا بولا کہاں کا فقیر تھا، میری محنت ہے، میرے باپ دادا سے ملا، انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے کہا، اس مسکین نے کہا، فرشتہ تو مسکین کی شکل میں آتا، کہا اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو تجھے اللہ ویسے ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ وہی فقیر ہو گیا، وہی مسکین بن گیا، وہی برس کا مریض تھا، برس کا بیمار تھا، وہ کوڑ کی بیماری اس کو ہوئی تھی۔ ایک شخص وہ تھا جس کے سر میں بال نہیں تھے، گنجا تھا، ایک وہ تھا کہ جس کی بینائی جا چکی تھی۔ تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، فرشتے کو بھیجا، پوچھا تمہاری کیا ضرورتیں ہیں؟ یہ کہنے لگا میری ضرورت یہ ہے کہ مجھے اچھا رنگ مل جائے اور کچھ نہیں چاہیے، حسین بن جاؤں، بیماری دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کرم کر دیا، اس کے ذریعے سے صحت مل گئی، حسین خوبصورت ہو گیا، جمیل بن گیا، رنگ بھی اچھا ہو گیا، برس کی بیماری چلے گی۔ اس سے پوچھے تجھے کیا چاہیے؟ سر پہ اچھے بال چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کے سر پہ اچھے بال آ گئے۔ پھر اس کے بعد اس سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اندھا تھا، کہا مجھے آنکھ چاہیے، ساری دنیا میرے سامنے اندھیری ہے، نہیں دیکھ سک رہا ہوں، تو اللہ پاک کے کرم سے آنکھ مل گئی۔ پھر ہر ایک کی چیزیں پوچھی کہ تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ چاہیے، ایک نے کہا مجھے گائے چاہیے، ایک نے مجھے بکریوں سے محبت ہے وہ چاہیے۔ اونٹ گائے بکریاں ہر ایک کو دے دی گئی۔ اللہ پاک ایک مرتبہ بھیجا فرشتے کو، مسکین کی شکل میں بھیجا کر کہا بھائی میں ضرورت مند ہوں، ذرا مجھے یہ دے دو، اونٹ دے دو۔ تو اونٹ والا کیا بولا؟ یہ میری محنتوں سے میں کمایا ہوں، تم کو نہیں دیتا، جاؤ بولا۔ تو یاد دلایا تم بھی غریب تھے نا کسی وقت؟ تو کہا غریب تھا، مجھے اپنے باپ دادا کی وراثت میں یہ چیز ملی تھی۔ ان بولا اگر ایسے ہی ہے اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسا تو تھا، بولے۔ پھر وہی بیماری آ گئی، سب مفلس و خلاص ہو گیا۔ اس کے پاس جا کے بولا گنجے کے پاس
بھائی مسکین ہوں، غریب ہوں، ذرا مجھے سواری دے دو، مجھے ایک جانور دے دو. تو کہنے لگا کہاں کا دے سکتے، نہیں دے سکتے. بولا حالانکہ بہت کچھ ہے تیرے پاس، دے بھائی. نہیں دیتا ہوں. ارے تم بھی تو کسی وقت غریب تھے، تم کو بھی تو اللہ نے دیا. تو کہا نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تم غلط بول رہے. بولا ان کہا اگر ایسا ہے تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسا کہ تو تھا. پھر ویسے ہی ہو گیا، مفلس ہو گیا. اور پھر وہ بیماری آ گئی. نابینا کے پاس جا کر کہا بھائی میں مسکین ہوں. نابینا شکل میں گئے، ان ہر ایک کے پاس ان کی شکل میں گئے تھے وہ، اور یہاں نابینا شکل میں آ کر کہنے لگے ذرا دیکھو مجھے سفر طے کرنا ہے اور کچھ ایک بکری کی ضرورت ہے، کیا دے سکتے ہو؟ تو کہا یہ بکری کی ایک بکری بولتے ہیں، کتنے بکریاں چاہیے لے جاؤ اس میں سے. کیونکہ کسی وقت میں بھی غریب تھا، اللہ نے دیا ہے مجھے، میں بھی نابینا تھا، تمہارے جیسا ہی میرا حال تھا، اللہ نے اپنے کرم سے مجھے بینائی دی ہے. تو کہا مجھے نہیں چاہیے بکریاں تمہاری، تم لے لو، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے تمہارے امتحان کے لیے بھیجا ہے. تمہارے دو ساتھیوں کا وہ حشر ہوا، ناقدری کرنے پر وہ حشر ہوا، تم نے قدر کی نعمت تمہارے ساتھ قدردانی کی وجہ سے بڑھا دی جاتی ہے، جاؤ مزے سے رہو. تو کبھی ایسا بھی اللہ پاک آزماتا ہے، اس لیے جھڑکنا نہیں. ہمارے پاس بہت بری عادت ہو چکی ہے، مالدار ہے بھائی، گھر کے پاس ہجوم ہے لوگوں کا، قطار در قطار غریب آ رہے ہیں، فطرہ بڑھ رہا ہے، آ رہے ہیں، زکوٰۃ بڑھ رہی آ رہے ہیں، دوپہر تک دھکے کھا کے ٹھہرتے رہتے دھوپ میں، اس کے بعد نہیں آج سیٹ نہیں دیتے کل دیتے. سارے لوگوں کو معلوم ہونا لوگ آ رہے جا رہے، سیٹ صاحب دینے والے ہیں. یہاں بتانے کے بعد جو چاہے کر لو، لیکن خبر میں بھی تو جانا ہے، وہاں کیا جواب دیں گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ہمارے بہت زیادہ غفلت کے اعمال ہے، جس سے ہم کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور ان کا دل دکھانا نہیں چاہیے. آنے والا اللہ پاک بھیجا اس کو، اللہ پاک کل قیامت میں بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے، اللہ اکبر، کیسی اس کی شان بے نیازی ہے. فرمائے گا میں بیمار تھا تو میری عیادت کیوں نہیں کیا، میں بھوکا تھا تو مجھے کیوں نہیں کھلایا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی تو نے مجھے کیوں نہیں پہنایا. بندہ کہے گا مولا تو بے نیاز ہے کہ تجھے بھوک لگے، بیماری لگے، تجھے کپڑوں کی ضرورت ہو. تو کہا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت کیوں نہ کی، اگر اس کی عیادت کرتا تو میری رحمتوں کو وہاں پاتا تھا. فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، اگر اس کو کپڑے دیتا تو میری عنایتوں کو رحمتوں کو اس کے پاس تو پاتا تھا. فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر کھلاتا تو میری رحمتوں کو تو اس کے پاس پاتا تھا. تو رمضان کا یہ بابرکت مہینہ صرف زکوٰۃ ادا کر کے ہی ہم اپنے فریضے کو ادا کر دے نہ سمجھے، نفلی خیر خیرات بھی کرنا چاہیے. سرکار کی سخاوت کی غیر معمولی شان کا بیان ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں غیر معمولی سخاوت فرمایا کرتے ہیں آقا علیہ السلام. تو لہٰذا اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، غریب بچوں کا خیال کرنا چاہیے. خاندانوں کے غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا، خود اپنے خاندان والوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، ان کا بھی ہم خیال کریں. غریبوں کو مسکینوں کو نظر انداز نہ کریں، ان کی عزت افزائی کے ساتھ ان کو دیں. زکوٰۃ کی رقم اگر دے رہے ہیں اور سامنے والا زکوٰۃ کا مستحق ہے، جانتے ہیں، تو زکوٰۃ دے رہے ہیں کہہ کر نہ دیں، اس سے بھی دل کا ٹوٹتا ہے. اس کو تحفہ کہہ کے دے سکتے، آپ عیدی کے نام پہ دے سکتے. دیکھو آپ اسلام کے اندر کیسی گنجائش رکھی گئی، سامنے والے کو ایک شرمندگی محسوس ہوتی ہے. اس کا خیال کرنا چاہیے. یہی نہیں، اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی دیں. اور بہت کم ایسے لوگ ہیں زکوٰۃ کے سلسلے میں، رمضان کے صدقات کے سلسلے میں غریبوں کا خیال کرنے والے تو ہیں کچھ بھی کسی نہ کسی درجے میں، لیکن سرکار کی آل پاک اہل بیت اطہار بنو ہاشم کی طرف تو لوگ متوجہ نہیں ہوتے، وہ محتاج نہیں ہیں ان کے. اللہ کے پیارے حبیب پاک کی دعا ہے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اللہ کے حبیب چاہتے تو سرمایہ دار ہمیشہ سادات سرمایہ دار رہتے، مگر آقا نے فرمایا میرے مولا میری اہل بیت کو تو اتنا رزق دے جو بقدر کفاف ہو، بقدر ضرورت ہو. لیکن سعادت مندی کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ہدیہ تحائف پیش کریں، نذرانے پیش کریں. زکوٰۃ کا مال وہ نہیں لے سکتے، فطرے کی رقم وہ نہیں لے سکتے. کتنے ایسے لوگ ہیں شوہر کا انتقال ہو گیا، سادات تھے، بچیاں شادی کے لیے تیار ہیں، ماں کے پاس اسباب و وسائل نہیں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جانتے نظر انداز کر دیتے. ہم اپنے میں سے کچھ حصہ ان کا بھی رکھیں، خیال کریں. بڑی بڑی دعوتیں کرنا بہت بڑی کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے، نہیں کر سکے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جن کے پاس افطاری نہیں پہنچ سکتی، جو نہیں کھا سکتے، کئی ایسے گھرانے ہیں کہ افطار کرتے ہیں تو کھجور نہیں رہتا، سحر کرتے ہیں تو کھانا نہیں رہتا، ایسے ہی کر کے کچھ بھی کھا لیتے. کئی ایسے ہیں صابن استعمال کرنے کے لیے نہیں رہتا، نہانے کے لیے صابن بھی نہیں ہے. تو ہمیں اس کا بھی تو خیال کرنا چاہیے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہمارے لیے تعلیمات دی ہے، غریبوں کا مسکینوں کا خیال کرے. خاندان میں جو غریب ہے بطور خاص ان کی طرف پہلا ہمارا دھیان ہونا چاہیے. نظر انداز کر دیتے، کیوں؟ ارے دیے تو ہمیشہ وہی آنا شروع کر دیں گے تو کیا کرتے، کہاں لگا لینا خاندان والوں کو، باہر کی چیز باہر کر دو سمجھتے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں تعلیم دی ہے وابدأ بمن تعول، صدقہ شروع کرو تو کس سے شروع کرنا؟ جو تمہارے زیر پرورش ہے، تمہارے خاندان والوں سے پہلے شروع کرو. فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. قرآن کہتا ہے، حبیب سے پوچھتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، سرکار سے پوچھتے ہیں حضور کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں؟ فرمایا ما انفقتم من خیر، جو خرچ خیر کا کام کرنا چاہو، جو دولت بھی خرچ کرنا چاہو اچھا ہے، مگر کہاں سے شروع کرنا؟ فللوالدین، اپنے ماں باپ سے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں سے،
پہلے ماں باپ کا ذکر ہے، پھر اقربا کا ذکر ہے، پھر والیتاما والمساکین، یتیموں کا، مسکینوں کا، وابن سبیل مسافروں کا ذکر ہے۔ تو غریبوں میں باہر اگر ہم دیں گے تو نام روشن ہوگا، خاندان میں دیں گے تو کیا روشن ہو سکتا نام، بلکہ ہو سکتا ہے ایک آدھ بات بھی آتی ہوں گی، ارے بہت دے سکتے تھے، اتنا دیے بول سکتے تھے، کچھ بھی بولنے دو، ہم کو اللہ کے لیے دینا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا صلہ رحمی کا، صلہ رحمی کرنا۔ فقہا لکھتے ہیں کہ اپنے خاندان کے غریبوں کو دیں گے تو صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ بہت بڑی بری عادت پڑ چکی ہے ہمارے حیدرآباد میں خاص طور پر، کہ رمضان کا جیسا مہینہ ختم ہونے کو آتا ہے، شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں، مارکیٹ میں بازاروں میں ہجوم رہتا ہے، مرد بھی خواتین بھی، کافی ہجوم رہتا ہے اور خلط ملط ہوتے رہتے ہیں۔ حرام ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی اجنبی عورت سے ہاتھ ملاتا ہے اس کے ہاتھ پر کل قیامت پہ آگ کا انگارہ رکھا جاتا ہے، اور نہ چاہ کے بھی ایک دوسرے سے مس ہوتے رہتے ہیں۔ اتنی بدترین حرکت ہو رہی ہے ماہ رمضان میں، اور رمضان کے آخری لمحات میں تو توبہ استغفار کر کے اللہ سے دعائیں کرنے کا وقت ہے، جو کرنا ہے پہلے کر لیں، انتظام کر لیں۔ اگر ایسی شدید ضرورت ہے تو عورتوں کو نہ بھیجیں، مرد حضرات کیوں نہیں جا رہے، دکان بند کر کے جانا پڑتا، جانے بیگم جاتی ہے تو جانے دو۔ کس کس کے ساتھ بدن مس ہو رہا ہے، بے غیرت کو اتنا احساس نہیں ہے، اپنی غیرت مر چکی ہے، بے حیائی کا عالم ہو چکا ہمارا، کہاں چلے گئے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ کئی ایسے ناخوشگوار واقعات پیش آتے، نفس کے مریض رمضان میں بھی جو حوث پرست ہوتے وہ اپنے حوث پرستی کا مظاہرہ کرتے، حوث پسند نگاہوں سے بچائیں اور ایسی حرکتوں سے بچائیں، دکانوں میں گھس جاتے، خلط ملط رہتے ہیں، کون کس سے مس ہو رہا پتہ نہیں، ایسے کئی واقعات بے حیائی کے ہو جاتے ہیں، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور عید کی رات کو تو سمجھتے ہیں صرف آج کی رات تو صرف اسی لیے ہے کہ بازار میں جاؤ خریدتے رہو، فجر چلے گئی تو کوئی فرق کی بات نہیں ہے، عید کے دن ظہر گئی تو فرق کی بات نہیں ہے، پوری شاپنگ کرتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، نہیں، وہ عید کی رات وہ راتوں میں سے ہے۔ پیارے آقا فرماتے جو اس رات کو عبادت کرتا ہے اس کا دل اس دن زندہ رہتا ہے جس دن اور دل مر جاتے ہیں، دل کو زندگی دینے والی رات ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، رمضان کو رخصت کر کے اس کے فیضان کو بھی رخصت کر دینا نہیں چاہیے۔ شیطان اگر رمضان کے مہینے میں شیطان چونکہ بنتا ہے، کھلتے ہی سب سے پہلا حملہ کرتا ہے تو ہم پہ حملہ کرتا ہے، اس کی الغار ہم پر ہوتی ہے اور ہم اس کا نشانہ بنتے ہیں اور اس کو لے کر پھرتے رہتے ہیں بازار میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، خاص خیال کریں۔ اور بعض نوجوان اللہ کی حفاظت ہو، اللہ پاک فضل فرمائے، بس نکلتے ہیں اسی لیے، خریدنا کچھ بھی نہیں ہے، مگر چونکہ سب قسم کے لوگ آتے ہیں ادھر سے ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں وہ ہے جس سے ہمارے ایمان کے لیے اور ہمارے عقائد کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے، ہمارے اعمال کی جو روحانیت ہے وہ تباہ و تارات ہو جاتی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، تاکید کرنا چاہیے۔ شب عید کی قدر کریں، رمضان کی راتوں کی قدر کریں۔ شب قدر میں ہم لوگ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، نہیں، رمضان کی راتوں کی قدر کرنا، طاق راتوں کو عبادت کا اہتمام کرنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول شریف رہا ہے اس کے مطابق ہمیں رہنا ہے۔ صدقہ فطر کا اور زکوٰۃ کا کیا حکم تھا اس کے لیے تو چونکہ ہم 5 روزہ توسیع لیکچرز میں سب مسائل احکام بتا چکے، صرف ایک اجمالی طور پر چند ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی بابرکت ساعتوں میں رحمتیں بخششیں جو اللہ پاک کی بارگاہ سے نازل ہوتی ہے اس میں اللہ پاک ہمارا بھی حصہ رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے میں جناب حافظ طاہر صاحب، حافظ احسان بھائی، بالخصوص علامہ فاروق صاحب اور ان کے والد صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ بڑی شاندار خوبصورت محفل ہر سال آپ سجاتے ہیں، اور بات یہی ہے کہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج ایک حسین اتفاق یہ ہو گیا، حافظ صاحب نے کافی ٹائم پہلے کرم فرمایا اور مجھ سے تاریخ لے لی
مگر مجھے یاد نہ رہا، آج ہی میرے ماموں کے بیٹے کی شادی اور اس کا ولیمہ ہے، اور مجھے وہاں جانا تھا، لیکن چونکہ حافظ صاحب نے تاریخ بھی لی، اور ماشاءاللہ جو ان کا فالو اپ ہے، کمال کا فالو اپ ہے، یہ ہر ایسا تھوڑے دنوں بعد ماشاءاللہ یاد بھی دلاتے تھے، تو میں نے ان سے معذرت کی کہ میں یہاں سے بیان کر کے جاتا ہوں۔ ظاہر اب میرے نانا نانی بھی نہیں ہیں، اب میری والدہ بھی نہیں ہیں، تو ایک طرح سے میں گھر کا بڑا ہوں، اور میرے ماموں کے بیٹے کی شادی ہے، تو میں یہاں سے حاضری لگا کر وہاں جاؤں گا، کیونکہ میری ذمہ داری تھی، جب ٹائم دیا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وقت پر آ جانا چاہیے، اور جو وعدہ ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن میں حافظ صاحبان کے والد صاحب کو مبارکباد دوں گا۔ میں جب بھی خاص طور پہ ان بھائیوں کو دیکھتا ہوں، اور بالخصوص دل کی گہرائیوں سے میں بہت عزت کرتا ہوں ہمارے علامہ فاروق صاحب کی، کہ بڑی شاندار انہوں نے تربیت کی ہے۔ اللہ نے ان بھائیوں کو دنیا میں عزت دی ہے، مگر جو ان کا بات کرنے کا انداز ہے، جو یہ بڑوں کی عزت کرتے ہیں، جس محبت سے یہ گفتگو کرتے ہیں، اس سے چھلکتا ہے کہ والدین نے تربیت کیسی کی ہے۔ یہ ماشاءاللہ بہت سارے نعت خواں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اپ کمنگ ہماری جنریشن ہے، یہ بات بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا، با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ دنیا میں کچھ بھی بن جانا، اللہ بڑی عزتیں دے گا، بہت انسان آگے بڑھنا، عروج پانا کوئی کمال نہیں ہے، اس عروج اور اس عزت کو سنبھالنا اصل یہ کمال ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جو عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ عزت اس چیز کا نام ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے بھی آپ کے لیے اچھی بات کریں۔ سامنے تو بڑے لوگ عزت کرتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی آواز، آپ کا بیان، آپ کا انداز، وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ عزت وہ ہے کہ آپ کے غیب میں بھی، آپ کے پیچھے بھی لوگ بات کریں کہ یار جب ملتے ہیں کیا اخلاق ہے، کیا انداز ہے۔ تو میرا بیٹا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، جو مجھے سوشل میڈیا پر بھی لائیو سن رہے ہیں، زندگی میں ایک اصول یاد رکھنا، مال مل جائے، شہرت مل جائے، خوبصورتی مل جائے، کسی وجہ سے بھی عروج مل جائے، بندے کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے کہ میں مٹی سے بنا ہوں، اور میرے اندر کس بات کا تکبر آئے، میں کس بات پر اتراؤں۔ اللہ نے دیا ہے، وہ جب چاہے ان چیزوں کو واپس لے سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کبھی بھی زندگی میں یہ مت سمجھنا کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، اور اللہ یہ عطائیں جاری رکھے۔ میں دعا گو ہوں اس خاندان کے لیے بھی، آپ سب میرے بچے ہیں، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ ہم سب کو زوال نعمت سے بچائے، ہم سب کو عافیتوں کے پھر جانے سے بچائے۔ جو بات بنی ہوئی ہے میرا رب بنائے رکھے، جو عزتیں عطا کی ہیں رب نے، یہ عزتیں باقی رہیں۔ کبھی زندگی میں ایسی غلطی نہ ہو جائے، کبھی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے یہ بنی بنائی بگڑ جائے۔ یاد رکھنا، منٹ نہیں لگتا، انسان کہاں عروج سے اس کا زوال ہوتا ہے۔ یہ زندگی میں نام مقام بنانے میں سالوں لگتے ہیں، ایک مسٹیک، ایک غلطی ایسی ہوتی ہے کہ پھر بندہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو، عیبوں کو یہاں بھی چھپائے رکھے، ادھر بھی چھپائے رکھے، ادھر بھی بات بنی رہے، ادھر بھی بات بنی رہے۔ اللہ نے جو یہاں عزتیں اور آسانیاں دی ہیں، اللہ ادھر بھی آسانیاں عطا فرمائے۔ کہو آمین، آمین یا رب العالمین۔ بہرحال آج ماشاءاللہ جو اس اجتماع کا موضوع ہے، ٹاپک ہے، بڑا ریلیونٹ ہے، بڑا ٹائملی ہے، کہ وہ مہینہ جو ان قریب ہمارے درمیان آنے والا ہے، سبحان اللہ، جس کا بزرگوں کو سارا سال انتظار رہا کرتا اور آج بھی رہتا ہے۔ احادیث میں یہ دعا موجود ہے، امیر اہل سنت کو ہم دیکھتے ہیں مدنی چینل پر بار بار دعا کرتے ہیں، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے، ہمیں رمضان عطا کرنا، ہم محروم نہ رہ جائیں۔ ایوری بڈی، گویا بزرگوں میں، نیک لوگوں میں شوق ہے رمضان کا، اور کیوں نہ شوق ہو، جس مہینے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتا ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان ہوتا۔ رمضان جاتا ہی نہ، ہمارے درمیان ہی رہتا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھئے، بڑی پیاری منقبت مجھ سے پہلے شیر خدا کی پڑھی جا رہی تھی، کیا شاندار فرمان ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا۔ یہ دو چیزیں دی اسی لیے کہ بخشے جائیں، مگر تھامے بھی تو صحیح نا، پکڑے بھی تو صحیح نا، حاصل بھی تو کریں برکتیں۔ یعنی ہمارے اسلاف پریپیئر ہوتے، رجب
علامہ صفوری سے پوچھو، وہ اس یعنی رجب سے پریپریشن بتا رہے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ گویا فرام دا رجب یو اسٹارٹ یور پریپریشن فار رمضان، آپ رجب سے تیاری شروع کریں رمضان کی کہ پہلے عبادت کا بیج بوئیں، شعبان میں آنسو بہائیں، اس کو پانی ڈالیں تاکہ رمضان میں رحمت کی فصل کاٹیں۔ ہمارے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ رمضان سے پہلے جو قاضی ہوتے تھے وہ فیصلے کرتے، جس کو رہا کرنا ہوتا رہا کرتے، جس کو سزا سنانی تو سزا سناتے، مقدموں کو سمیٹنا شروع کر دیتے۔ کاروباری لوگ کیا کرتے؟ جناب جو لین دین ہوتا وہ لے لیتے، دینا ہوتا دے دیتے، زکوٰۃ کا حساب کرتے، زکوٰۃ نکالتے۔ رمضان کا چاند نظر آتا، غسل کرتے اور مسجد میں بیٹھ جاتے، بس اب رحمت کا مہینہ آ گیا۔ ایک وہ پریپریشن ہے۔ مگر آج میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، پردے میں اسلامی بہنیں بھی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی یہ سنا جا رہا ہوگا، ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سب نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم اس مہینے کے لیے کیا پریپریشن کر رہے ہیں؟ ابھی 2-4-6 دن بعد چاند نظر آ جائے گا، مگر ہم نے کوئی اسپیشل تیاری کی ہے؟ ہاں تیاریاں ہو رہی ہیں، جتنے سپر اسٹور ہیں وہاں اسٹاک جمع ہو رہا ہوگا، راشن کا سامان آ رہا ہوگا، گھر والوں نے بھی لسٹیں بنانا شروع کر دی ہوں گی کہ آپ کو دے دیں گے جناب کہ جا کر یہ سموسے پکوڑے کا سامان، یہ شربت، یہ فروٹ چاٹ ہے، فروٹ والوں نے اپنے اسٹور بھرنا شروع کر دیے ہوں گے۔ یعنی پریپریشن دیکھیے کیا ہو رہی ہے رمضان کی۔ تھوڑے دنوں کے بعد اب تو سائن بورڈ ختم ہو گئے، ورنہ کراچی کی سڑکوں پر بورڈ لگ چکے ہوتے، افطار اسکیم، سحری اسکیم، فلاں ہوٹل کا یہ ریٹ ہے، فلاں ہوٹل کا یہ پیکج ہے، آل یو کین ایٹ کا یہ ہے۔ اچھا نوجوانوں نے پلان کیا بنانا شروع کیا ہوگا کہ رات کو نائٹ ٹورنامنٹ کدھر ہوں گے، کدھر جا کر کرکٹ کھیلنی ہے، رات کدھر گزارنی ہے۔ یعنی مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک ان نون، ایک غیر مسلم بندہ نکلے اور کہے کہ یار ہولی منتھ ہے مسلمانوں کا رمضان، دیکھو ان کی پریپریشن کیا ہے، تو وہ کسی سپر اسٹور کے پاس سے نکلے تو وہاں لائن لگی ہوئی ہو، باہر پکوڑے سموسے کے سٹال لگے ہوئے ہوں، آگے جائے تو ہوٹل میں اسکیمیں لگی ہوئی ہوں، شاپنگ سینٹر والوں نے اپنے پلان کیے ہوئے ہوں۔ اب ہمارے کئی بھائی جن کے کپڑے کی دکانیں یا سپر اسٹور، یہ بوتیکس وغیرہ یا جو بھی ہیں، انہوں نے کیا پلان بنانا ہوتا ہے؟ 5-6 دن تراویح پڑھ لو، اس کے بعد رات ساری پھر ہم نے بازار میں گزارنی ہے۔ عام عوام نے پلان کیا کیا ہے؟ 10-15 دن کے بعد پھر روزانہ شاپنگ کرنے جانا ہے۔ مجھے یہ بتائیے ان تمام چیزوں میں عبادت ٹائم کہاں ہے؟ عبادت اسکیم کدھر ہے؟ قرآن اسکیم کہاں ہے؟ تلاوت کدھر ہے؟ مغفرت کے لیے دعائیں کدھر ہیں؟ گر گڑانا کدھر ہے؟ انڈرسٹینڈ کیجئے، رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے۔ رمضان اس لیے تھوڑی آ رہا ہے کہ اس رمضان میں کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے۔ یعنی ہر کسی کو اگر رمضان کی فکر ہے تو یا تو کھانے پکانے کی ہے یا کپڑے بنانے کی، عید کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اس پوری پریپریشن میں نے کتنے روزے رکھنے ہیں، تراویح کتنی پڑھنی ہے، نوافل کتنے پڑھنے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کتنا گر گڑانا ہے، مغفرت کیسے لینی ہے، درود کتنے پڑھنے ہیں، کتنی بار ختم قرآن پڑھنا ہے، اس کو کون ڈسکس کر رہا ہے؟ آج یہ استقبال رمضان بڑا شاندار ٹاپک مجھے حافظ صاحب نے دیا۔ یہ الارم ہم سب کو اپنے اندر بجانا ہوگا، اپنے اندر یہ اپنے آپ کو جگانا ہوگا۔ ہم وہ دعا بھول گئے؟ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار ایک منبر پر قدم مبارک رکھا اور آمین کہا، اور صحابہ کرام بھی کمال کے لوگ تھے، جب بھی کوئی ان یوزول غیر معمولی چیز نبی پاک میں دیکھتے تو سوال کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا، کام ہمارا بن گیا، ہمیں جواب مل گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور آپ نے آمین کیوں کہا؟ حدیث طویل ہے، میں ایک جز سنا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کہا جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل امین نے آ کے دعا کی کہ حدیث کا مضمون ہے وہ شخص ہلاک ہو جائے، بدبخت اور برباد ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اور نبی پاک کہتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہی ہے۔ ایسا لگتا ہے امت یہ دعا بھول چکی ہے۔ دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس دعا کی امپورٹنس سمجھو۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار روح الامین۔ اور دعا پر آمین کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب کوئی شک رہ گیا دعا کی قبولیت میں؟ اٹ مینز اٹ مسٹ بی اپرووڈ، قبول ہی قبول ہے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مہینہ ہے کیسا۔
اس مہینے میں کرم کتنے ہیں، اس مہینے میں رحمتیں کتنی ہیں. سب سے پہلی بات، سارا سال جو ہمیں گناہوں میں لگاتا ہے ہمارا دشمن ہے شیطان لعین. اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو، دشمن کو ہی قید کر دیا جاتا ہے. یہ ستاتا ہے نا، چلو یہ بند، یعنی جو ہمیں غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے اس کو ہی اللہ نے بند کر دیا. اب تو آسان ہو گیا نا. اب اس کے بعد نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا. روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. ایوری ڈے ملین سنرز، 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. سچ بتاؤ، روزانہ افطار کے وقت میرا کام کیا ہونا چاہیے؟ شربت آیا کہ نہیں، دہی بڑے آئے کہ نہیں، پکوڑے بنے کہ نہیں، یہ کام ہونا چاہیے. یا کاش باپ بھی ہاتھ اٹھائے، بچے بھی ہاتھ اٹھائیں اور آنکھوں میں آنسو ہوں کہ مولا آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے، میرا نام بھی لکھ دے، میرے بچوں کا نام لکھ دے، اللہ میرے ماں باپ کا نام لکھ دے. ایک دن گزرے تو دل پر خوف طاری ہو جائے کہ کل جو 10 لاکھ بخشے گئے میں تھا کہ نہیں. دوسرے دن پھر گڑ گڑاہٹ ہو، تیسرے دن اور تڑپ پڑ جائے. ادھر تو حال یہ ہے، پہلے 4 دن مسجد فل، 5ویں دن سے ایک ایک صف کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ جوش گیا. شروع میں جذبہ تھا نمازوں کا، فجر کا، نماز مغرب میں، تراویح میں، آہستہ آہستہ صفے کم. کیا ہوا جناب؟ اب آخری عشرے میں کچھ نمازی پھر آ جائیں گے. ایسا نہ کرو میٹھے اسلامی بھائیوں. یہ مہینہ بخشوانے آ رہا ہے، یہ مہینہ ہم پر رحمتیں برسانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے. اور خاص طور پہ جو پہلی رات آئے تو یاد رکھنا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ 5 چیزیں، سنیے گا ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 5 خصوصی کرم عطا فرمائے ہیں جو کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے. اور اس میں پہلا جو فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، ہوپ فلی میرا خیال ہے منگل کی رات ہم سن رہے ہیں کہ انشاءاللہ پیر کی رات، چاند رات امید ہو جائے اللہ مجھے اور آپ کو خیر سے رمضان عطا فرمائے. تو اب ایک ویک ہی رہ گیا. رمضان کی پہلی رات کانشیس ہو جانا، تیار ہو جانا. کیوں؟ اللہ کے حبیب فرماتے اس رات اللہ اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور جن پر نگاہ رحمت فرمائے گا انہیں کبھی عذاب نہیں دے گا. تو اس رات تو زیادہ تیاری ہو. تراویح کے بعد بھی مسجد میں بیٹھ جاؤں، اللہ آج رحمت کی رات ہے، ہوں گناہ گار، ہوں خطا کار، پلے کچھ نہیں مالک، مگر میں رہ نہ جاؤں، ہوں میں بھی تیرا بندہ، اے اللہ مجھے محروم نہ کیجیو. لیکن اپنا کہتے ہیں نا تیاری ہو کہ بس اس رات ہی رحمت لے لینی ہے. دوسری بات نبی پاک فرماتے ہیں کہ شام کے وقت جو روزہ دار کے منہ سے بو نکلتی ہے، کچھ لوگ بڑا آج کل انوائڈ ہوتے ہیں، بڑا اریٹیٹ ہوتے ہیں، عجیب سی باتیں کرتے ہیں، یار روزے میں پیسٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا، شام تک اسمیل آتی ہے. اللہ کے بندوں سنو تو صحیح، یہ اسمیل اللہ کو کتنی پسند ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب روزہ دار کے منہ سے شام کو بو نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ. تیسری بات، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، سجائی جاتی ہے جنت، اور فرماتا ہے ان قریب وہ دنیا کی مشقت میں وہاں سے آ کر میرے گھر میں آرام اور راحت پائیں گے. روزہ داروں تمہارے لیے جنت سجائی جائے گی، اللہ کے نیک بندوں کے لیے جنت پریپیئر کی جاتی ہے. اور 5ویں بات، نبی پاک فرماتے جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، آج یہ بات بھی سیکھ کر جاؤ، ابھی پتہ نہیں رمضان میں پھر آپ سب سے ملاقات ہو سکے نہ ہو سکے، ابھی سے مدنی پھول لے جاؤ. شیطان ایسا مردود ہے، پورا مہینہ بند رہتا ہے، جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے سارے لوگ اس کے استقبال کے لیے نکل کھڑے ہیں کہ بھائی تو 1 مہینہ بند تھا، اب تجھے راضی کرنا ہے. عشاء کی مغرب میں چاند نظر آیا، عشاء کی نماز میں مسجد خالی. ارے بھائی عشاء فرض تھی، رمضان چلا گیا، مسلمان کدھر گئے؟ اور وہ رات جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، کیا سی سائڈ، کیا شاپنگ سینٹر، کیا عورت مرد کا اختلاط، فلمیں ڈراموں کی ٹکٹیں بک ہو رہی ہیں. یہ رات کیسی ہے سنو. اللہ کے حبیب فرماتے جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. قوم میں سے ایک شخص نے اٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب مزدور اپنی مزدوری سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دے دی جاتی ہے. اجرت ملنے کی رات رمضان کی آخری رات کو کہا گیا. مگر آج رمضان کی عام راتوں میں بھی
اور پھر خاص طور پہ عید کی رات کتنے گناہ کیے جاتے ہیں. جو میرے بھائی، میں یہاں پر کچھ اور باتیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ بدقسمتی سے رمضان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، رمضان میں بھی بد نگاہی کرتے ہیں، رمضان میں بھی کسی کا دل دکھاتے ہیں. حرام کمانے والے رمضان میں بھی باز نہیں آتے. ایک تو یہ موبائل فون ایک ایسی بلا ہمارے درمیان آ گئی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہم سے کتنے گناہ کروا دیتا ہے. ہر میدان میں ہمیں جانا ہے، ہر چیز ہم نے دیکھنی ہے، ہر کلپ ہم نے دیکھنا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ موبائل، انٹرنیٹ ہماری روحانیت، ہماری عبادت، ہمارے ذوق، ہمارے شوق کو کیسے برباد کر دیتا ہے. خدا را سمجھیے، یہ رمضان گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے. ویسے تو سارا سال گناہ نہیں کرنا، لیکن رمضان میں اسپیشلی اپنے آپ کو بچانا ہے. میں فار ایگزامپل سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک بندہ باہر کسی کو گالی دے، غلط ہے، مگر مسجد کے اندر آ کر گالی دے. آپ کہیں گے یار خدا کا خوف کرو، اللہ کے گھر میں ہو. کوئی باہر گانے باجے سن رہا ہو اور کوئی مسجد کے اندر آ کے گانے باجے سنے یا گانے بجائے، آپ کیا کہیں گے؟ کمال ہے یار، تم پاگل ہو گئے، مسجد اللہ کا گھر ہے. تو ایک چیز یاد رکھیے، کچھ مقامات، کچھ دن اور کچھ مہینے ایسے ہیں جن کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے. ان دنوں میں، ان لمحات میں یا ان مقامات پر گناہ کرنے کا عذاب بھی شدید ہے. جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، لیکن اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا پیارا ہے کہ جمعہ کا ایک گناہ بھی 70 گناہ ہے. رمضان میں ایک نیکی نفل فرض کے برابر، فرض 70 گناہ. لیکن رمضان میں گناہ کرنا یہ اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے. پھر بات کرتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی. شیر خدا ایک بار ایک قبرستان کے پاس سے گزرے اور آپ نے ایک قبر کو دیکھا. اللہ سے عرض کی مولا اس کے حالات دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قبر کے حالات آپ پر منکشف کر دیے، ظاہر کر دیے. آپ نے دیکھا مردہ قبر میں لوٹنیاں کھا رہا ہے، آگ میں جلایا جا رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، علی بچائیے مجھے. آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں. ارشاد ہوا، اے علی اس کی سفارش نہ کیجیے. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ کہا اے علی یہ بندہ دن میں تو روزے رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. روزہ رکھ کر گناہ کرنے والے کا یہ حال ہے تو پہلے تو روزہ نہ رکھنے والا سوچے اس کا کیا بنے گا. اور روزہ رکھ کر بھی گناہ کرنا کتنا ناپسندیدہ ہے. سمجھو بات کو. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کے لیے ایک اسکیم آ رہی ہے کہ بخشش لے لو. بخشش لینے کی بجائے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرو گے تو رب کا غضب بھی بڑھ جائے گا نا. تو اب ہوتا کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ رمضان آئے گا تو ایسا نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی بٹن لگا ہوا ہے کہ چلو بھائی یہ آف کر دو، اب جھوٹ نہیں بولوں گا، اب میری آنکھیں حرام نہیں دیکھیں گی، اب زبان سے غیبت نہیں ہوگی، اب کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی. عادتیں ہیں نا وہ اس طرح نہیں چھوٹتی ہیں. یہ جو پریپریشن کی بار بار بات کی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ابھی سے فلمیں ڈرامے، ابھی سے گانے باجے، ابھی سے جھوٹ بولنا، ابھی سے دل آزاریاں کرنا، ابھی سے غلط کام چھوڑنے ہوں گے تاکہ کہیں رمضان میں یہ غلطیاں کنٹینیو نہ ہو جائیں. مکہ شریف میں جاتے ہیں نا، ایک نیکی کتنی ہے؟ 1,00,000 نیکی، لیکن ادھر کا ایک گناہ بھی 1,00,000 ہے. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم جا کے نیکیاں کر لیں گے. بھائی آپ جہاز جب یہاں سے ٹیک آف ہوگا جدہ کی طرف، تھوڑی آپ اپنی عادتیں ادھر چھوڑ جائیں گے. وہ عادتیں ساتھ ہی جا رہی ہیں آپ کے. ادھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ادھر بھی لڑائیاں ہم نے دیکھی ہیں، ادھر بھی گالی گلوچ ہو جاتی ہے. کیوں؟ ساری زندگی دی ہے تو ادھر کیسے نکلے گی؟ تو اگر اچھے مواقع پر خوب نیکیاں کرنی ہے نا، زیادہ حاصل کرنا ہے، تو اس سے پہلے ہی تیاری کرنی ہوگی کہ میری عادت ایسی بن جائے کہ میں غلط باتیں نہ کروں، میری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، میری آنکھیں حرام نہ دیکھیں، میرے کان حرام نہ سنیں. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے جو بیان کا جو مین ٹاپک اور مقصد میسج ہے وہ یہی ہے کہ تیاری کیجئے مغفرت لوٹنے کی، تیاری کیجئے رحمتیں حاصل کرنے کی، اپنے آپ کو تیار کیجئے گناہوں سے بچانے کے لیے. اور اب آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے ہیں. ایک عاشق کا یہ کوسچن ہو سکتا ہے کہ جناب یہ تو بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان میں کیا روٹین تھی، آقا ماہ رمضان کیسے گزارتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روٹین اگر سب سے اچھی کوئی بیان کر سکتا ہے
تو ہماری امی حضور ام المومنین بیان کر سکتی ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ بتائیے میرے آقا کی خلوتیں کیسی ہوتی تھیں, نبی پاک رمضان کی راتوں میں کرتے کیا تھے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا اس کا جو مضمون خلاصہ بنتا ہے, آپ کہتی جب رمضان آتا میرے آقا عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے, بالکل تیار ہو جاتے, اور پورا مہینہ بستر منور پر تشریف نہ لاتے. سوچیے, یعنی اب بستر والا کام ختم, آرام کم, اور فرماتی اتنی دعائیں کرتے کہ نبی پاک کا مبارک رنگ متغیر ہو جاتا, خوف خدا طاری رہتا, رات رات بھر عبادتوں کا سلسلہ ہوتا. نبی پاک وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ. میرے آقا کا تو کوئی معاذ اللہ تصور بھی نہیں نا گناہ کا, وہ تو بخشے بخشائے ہیں. ان کا حال یہ تھا کہ رمضان آتا تو بستر چھوڑ دیتے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان آتا ہے تو زیادہ سوتے ہیں. دن میں اس لیے سوتے روزہ رکھا ہے, رات اس لیے سوتے ہیں کہ صبح روزہ رکھنا ہے. سوتے بھی زیادہ ہیں, کھاتے بھی زیادہ ہیں. کئی لوگوں کا تو رمضان کے بعد وزن بڑھ جاتا ہے. بھائی روزے رکھے تھے نہیں رکھے تھے؟ ہاں روزے تو رکھے تھے, لیکن بغیر روزوں کے 2 بار کھاتا ہوں, رمضان میں 4 بار کھاتا ہوں. تراویح کے بعد الگ کھانا, رات 2 بجے الگ کھانا, پھر سحری وہ ہمارے میمنوں میں نے روزوں بند بھی تک کرنا ہے نا, وہ بند کرنے اور کھینو ہے. ہو گیا 2 بجے سحری, لیکن وہ آخری اسپاٹ پہ بھی کچھ کھانا ہی ہے, افطار کر کے اور کھانا ہے, پورا دن بھوکا رہا تھا. تو یہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم دیکھیں یہ طے ہے, جب آپ زیادہ کھائیں گے آپ کو زیادہ نیند آئے گی, زیادہ سستی آئے گی. بھوکے پیٹ والا شخص جو ہے وہ زیادہ چست, زیادہ عبادت کر سکتا ہے. تو ہمیں اس بار کچھ پلان کرنا ہوگا کہ یار اس بار بھی کہیں سستی میں ہی رمضان نہ گزر جائے. دوسری عادت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, میں روٹین بیان کر رہا ہوں نبی پاک کی. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور شاندار کام یہ ہوتا رمضان میں کہ میرے آقا خوب تلاوت قرآن کرتے, خوب تلاوت قرآن. اور کس کے ساتھ کرتے؟ سبحان اللہ, جبریل امین حاضر ہوتے اور نبی پاک جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے. اب ہم سوچیں کہ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, میری بہنیں بھی ہیں, میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں, ہم میں اب بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو تلفظ کے ساتھ صحیح قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. آپ سوچو یار, نزول قرآن کا مہینہ آ رہا ہے اور مجھے قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا ہے. کم از کم یہ کمزوری دور کریں نا. کب تک ایسا رہے گا کہ ساری زندگی گزر گئی اور قرآن پڑھنا نہیں سیکھا؟ آپ کہیں یار ذرا مشکل ہوتی ہے, عربی میں ہے نا تو میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے. تو کیا زندگی میں سارے کام آپ نے نہیں سیکھے؟ آپ پیدا ہوئے تو آپ کو انگریزی نہیں آتی تھی, آپ اسکول گئے, آپ نے وہاں بہت ساری چیزیں سیکھی, آگے ضرورت پڑی تو ڈرائیونگ سیکھی, اکاؤنٹ سیکھا, انٹرنیشنل ٹریول کرنا تھا تو ٹریول کے قوانین سیکھے, کئی موبائل کے آپشنز آپ کو نہیں پتا تھے وہ آپ نے سیکھے. کوئی اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہوگا, کوئی جناب کوئی اور ٹیکنیکل کام کرنے والا بیٹھا ہوگا, سب تو سیکھا آپ نے. اس کی وجہ کیا تھی کہ جو زندگی میں پریورٹی آتی گئی, اہمیت سمجھتے گئے, وہ سیکھتے گئے. قرآن کو کبھی اہمیت دی نہیں, اس کو پریورٹی دی نہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے مجھے قرآن آنا چاہیے. شرم آنی چاہیے اپنے آپ سے کہ میں مسلمان کہلانے والا, مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. جب پڑھنا نہیں آتا تو سمجھیں گے کیسے آپ؟ حالانکہ یہ اللہ کا پیغام ہے, مومنوں کے نام ہے, یہ وہ میسج ہے جو ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ سے قرآن میں کیا بات کی ہے. مگر آج بہت بڑی تعداد کو قرآن کی سورتوں کے نام بھی نہیں پتا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں, سورہ آل عمران کو آل عمران کیوں کہتے ہیں, اس میں ہے کیا. مولوی صاحب سناتے ہیں تراویح, وہ بھی سب سے فاسٹ والی تراویح چاہیے, بس ادھر جا کے نماز پڑھ لیں, 4-5 دن میں تراویح پوری ہو جائے, پھر ایسے بھاگتے ہیں. یعنی دیکھو کچھ چیزیں زبان سے کہی جاتی ہیں اور کچھ ایٹیٹیوڈ سے پتہ چل جاتی ہیں. یعنی میرا اور آپ کا قرآن سے تعلق کیسا ہے ہم کہتے نہیں ہیں, لیکن فیل یہ کرواتے ہیں کہ جان چھوٹ جائے, 5-7 دن میں تراویح پوری ہو جائے, بس ختم بھائی, اب کیا کرنا ہے. کیوں اتنی بے اعتنائی قرآن سے؟ ہونا کیا چاہیے کہ جی چاہے قاری صاحب قرآن پڑھتے رہیں اور میں سنتا رہوں, میرے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے, آنسو بہتے رہیں. واللہ جس دن قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا اور صحیح قاری مل گیا, آپ کا جی نہیں چاہے گا یہ قاری صاحب رکوع میں جائیں, آپ کا جی چاہے گا یہ پڑھتے رہیں, میری رب کی باتیں بتاتے رہیں. لیکن پرابلم بھی یہی ہے, قرآن سیکھنے کا ذہن ہی نہیں ہے. خدا را آج کے اس پروگرام میں, اس محفل میں یہ نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد میرا کوئی دن نہیں گزرے گا جس دن میں قرآن نہ پڑھوں.
روزانہ کچھ نہ کچھ. بڑا پیارا مدنی انعام امیر اہل سنت جو ہے نا وہ کمال کی شخصیت ہے, وہ بڑا آسان فارمولہ دیتے ہیں. انہوں نے وہ فرماتے ہیں روزانہ کم از کم 3 آیتیں قرآن کی تلاوت کر لو, ترجمہ کر لو, پڑھ لو اور تفسیر پڑھ لو. 3 کر کے بھی آہستہ آہستہ قرآن پورا ہو جائے گا. طالب علم تو بن جاؤ نا, راستے پہ چلنے والے تو بن جاؤ. مگر آج حال یہ ہے اتنے سارے مذہبی لوگ بیٹھے ہیں, شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے, لیکن ہم اپنوں سے بات نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ کہ اگر آج میں سب سے پوچھوں کہ بتائیے آپ نے لاسٹ فیس بک آن لائن کب کیا تھا, تو کوئی کہے گا حضرت میرا تو ابھی بھی آن لائن ہی ہے, یا تھوڑی دیر پہلے تک تو آن لائن تھا. اچھا واٹس ایپ کب کیا تھا؟ واٹس ایپ آدھا گھنٹہ پہلے آن لائن تھا. ٹویٹر کب کیا تھا؟ 2-3 گھنٹے پہلے کیا تھا. فلاں سافٹ ویئر صبح کل آج صبح کیا تھا. قرآن کب آن لائن کیا تھا؟ لاسٹ رمضان میں. اب کب ارادہ ہے؟ اگلے رمضان میں. سوچئے ایک سافٹ ویئر کئی بار آن لائن کرتے ہو روزانہ, قرآن آن لائن نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا, یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے, قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. قرآن قبر میں نور بنے گا, قرآن قبر میں شفاعت کرے گا. جو چیز میرے ساتھ قبر میں جانے والی ہے میں اس کو چھوڑ کر دنیا کے دیگر کاموں میں لگا ہوا ہوں. خدا را میرے آقا کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان میں خوب قرآن کا دور کرتے. آج ایک نیت کر لو میٹھے اسلامی بھائیو, دعوت اسلامی نے کتنی سہولت دے دی ہے. رات کو مدرسے الگ لگا دیے, بچوں کے دن میں مدرسے الگ لگا دیے, آن لائن مدرسے الگ کھول دیے. آپ رات دیر سے فارغ ہوتے ہیں, رات 12-1 بجے آپ آن لائن قرآن پڑھنا شروع کر دیں. ایٹ لیسٹ یہ سیٹسفیکیشن تو ہو کہ میں قرآن صحیح پڑھ سکتا ہوں. حدیث پاک کتنی خوبصورت ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. نیت کر لو آج سے قرآن سے پکی دوستی کریں گے انشاءاللہ. روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے. ماشاءاللہ کئی بچے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے, حافظ بھی ہوں گے. تو بیٹا آپ قرآن پڑھائیں, آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے, بہت اچھا کام ہے. آپ نعت خوانی کرتے ہیں, بڑی کمال کی بات ہے. مگر قرآن کے نور کو بھی پھیلائیں. کسی کو بٹھائیں, کسی کی نماز درست کر دیں کہ آپ نماز میں جو قرآن پڑھتے ذرا سنائیں مجھے, اس کا تلفظ ٹھیک کرا دیں. زندگی بھر وہ صحیح نماز پڑھے گا, تمہیں قیامت تک ثواب ملے گا. یہ وہ کام ہے ملٹیپلیکیشن کے جو ہمیں کرنے ہیں. اب نبی پاک کا ایک اور معمول, اپنے بیان کو اب اختتام کی طرف لاتا ہوں. پیارے آقا کا ایک اور کام رمضان میں کیا تھا. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ اتنی, ویسے ہی میرے آقا سے بڑا سخی کون ہے, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مگر صحابہ کہتے ہیں جب رمضان آتا نا, جیسے تیز آندھی چلتی ہے, میرے آقا کا دریائے سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز چلتا تھا. ہر سائل کو عطا فرماتے, ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے, بس کرم کے دریا بہاتے تھے. تو رمضان میں ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے کہ خوب سخاوت کریں, خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں. سب سے پہلے تو اپنی پوری زکوٰۃ. آج کل یہ بڑا پرابلم عام ہوتا جا رہا ہے. یہ بھی کہتے ہوئے جس کو کہتے ہیں نا کہ مزہ نہیں آ رہا, کہ بڑی تعداد میں مسلمان اب پوری زکوٰۃ نہیں نکالتے. یا تو زکوٰۃ کی کیلکولیشن صحیح نہیں کرتے, یا اب زکوٰۃ نکالنا بوجھ فیل کر رہے ہیں. جیسے جیسے بے عملی بڑھتی جا رہی ہے, ایسے ایسے زکوٰۃ سے بھی بندہ دور ہوتا جا رہا ہے. یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ مال کا میل ہے. یہ میل آپ نے نکالا نہیں تو یہ پورے مال کو میلا کر دے گا, برباد کر